أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا اور اپنی کافر قوم پر عذاب کی دعا کی تو ہم کیا ہی اچھے دعا قبول فرمانے والے ہیں کہ ہم نے ان کی کافر قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. اور ہم نے نوح کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رکھا۔ وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں نوح کی تعریف باقی رکھی، تمام جہانوں میں نوح پر ہمارا سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں، پھر ہم نے دوسروں یعنی نوح کی قوم کے تمام کافروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور بے شک اسی نوح کے گروہ یعنی ان کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ضرور ابراہیم بھی ہیں، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں غیروں کی محبت سے پاک اور سلامت دل لے کر حاضر ہوئے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب انہوں نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم بہتان باندھ کر اور جھوٹ کھڑ کر اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے کہ وہ شرک کرنے پر تمہیں بغیر عذاب کے چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. ابراہیم کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عید کے میلے میں چلیے، تو ابراہیم نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا، پھر فرمایا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں، لہٰذا تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو وہ لوگ ابراہیم سے پیٹھ پھیر کر اپنی عید منانے چلے گئے۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. پھر ابراہیم چھپ کر ان کے جھوٹے معبودوں کی طرف چلے گئے اور ان بتوں سے کہنے لگے کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں کی نظر بچا کر ان بتوں کو دائیں ہاتھ سے مارنے لگے اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب کافروں کو اس بات کی خبر پہنچی تو کافر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابراہیم نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا،
لہٰذا عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، نہ کہ یہ بت۔ تو کافر آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہنے لگے، ابراہیم کے لیے ایک عمارت تیار کرو اور اس میں آگ جلاؤ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين۔ تو انہوں نے ابراہیم کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے ان کافروں کو ہی نیچا دکھایا اور ابراہیم کو آگ نے کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ اور ابراہیم نے فرمایا، بے شک میں اس کافر ملک سے ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، جہاں جانے کا میرا رب حکم دے، اب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ آپ رب کے حکم سے ملک شام پہنچے اور یہ دعا فرمائی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ تو ہم نے انہیں ایک حلم والے، برداشت کرنے والے لڑکے اسماعیل کی خوشخبری سنائی۔ پھر جب وہ ابراہیم کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ عرض کی، اے میرے والد، جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے آپ وہی کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين۔ پھر جب ان دونوں نے ہمارے حکم کے سامنے گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلائی، لیکن ہمارے حکم سے چھری نے کچھ کام نہ کیا، اور ہم نے انہیں ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، یعنی جنتی مینڈا جسے حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کیا گیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ إنه من عبادنا المؤمنين۔ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ غیب کی خبریں بتانے والے نبی صالحین میں سے ہیں۔ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی،
اور ان کی اولاد میں سے کوئی نیکوکار مومن ہے اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا کافر ہے۔